دین ایک دائرہ ہے، ایک بہت خوبصورت دائرہ ہے، کوئی بدل نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر زور زبردستی ہے۔ دین ایک دائرہ ہے اور بہت خوبصورت دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اس لمٹ میں رہیں گے، آپ اس لمٹ کو کراس نہیں کریں گے، ڈونٹ کراس دا لمٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دی، اور اس حدیث میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ باقی جو سارے فکرے ہوں گے وہ جہنم میں اسی لیے جائیں گے، وہ اپنی لمٹ کو کراس کریں گے۔ اور کون سا فکرہ سب سے بہترین ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا۔ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس فکرے میں پل رہے ہیں، کہ ہم بھی ان 73 فکروں میں تو نہیں پٹ گئے۔ اسی لیے اپنے دین کو تھوڑا سا سمجھے۔ جو آپ کسی طرح کا کسی سے بھی سنتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ پرابلم ہے اور بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کسی مزار کے اوپر، کیا آپ کو اللہ نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دین بھیج دیا، اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، صحت دی، زندگی دی، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، رزق دیا، وہ ہمارا ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں حل کر سکتا؟ کہ ہم ایک مزار پہ جا کے مانگ رہے ہیں؟ ذرا سا میں کہہ رہی ہوں مزار پہ جا کے کھڑے ہو کے اللہ کے بارے میں سوچیں، آپ کو شرم آئے گی اس چیز پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس سے نہیں مانگ رہے، لیکن کس سے مانگ رہے؟ جس کا ہمارے ساتھ کسی چیز میں کانٹیکٹ ہی نہیں۔ وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ جو خود ایک قبر میں لیٹا ہوا بندہ، وہ ہمیں اچھا کیا دے سکتے ہیں؟ جو خود مر گیا، جس کا اس دنیا سے کوئی واسطہ، کوئی ایسا نہیں ہے، اس سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اس کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ اتنا مسئلہ ہے جی بھائی بابا حل کر دیں۔ تو یہ فکرہ ہے، یہ ہم شرک میں ڈوب رہے ہیں، یہ شرک ہے، اور یہ انہی فکروں میں آئے گا یہ شرک۔ اپنے سے طرح طرح کی باتیں بلا لیتے، طرح طرح کی وہ کر لیتے، کوئی بھی بات حدیث بنا کے پیش کر لینا، یہ فکرے میں بڑھ جانا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا جب کہ 73 فکروں میں یہ امت بڑھ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ باتوں پہ چل جانا دین کا نام نہیں ہے۔ انتھیٹک حدیث ہو تو تبھی اس کو مانے، ورنہ نہیں۔ اب جہاں تک بات کی جائے 73 فکروں کی اور اس میں جہنم میں جانے کی، تو بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، مسلمان نے ویسے بھی جہنم میں سے ہو کر جنت میں تو ضرور جائیں گے۔ تو دیکھ لیں، ہم جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن جہنم کی آگ کو دیکھا ہے کبھی؟ کیا ہم اس نے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیا ہو گیا اگر ہم جہنم سے ہو گئے جنت میں تو ضرور جائیں گے؟ ذرا چولہے پہ ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کر لیں کہ جنت میں جانے کا ڈائریکٹ راستہ اپنائیں گے یا جہنم سے ہو کے جانے کا دل ہے آپ لوگوں کا۔ تو یہ ذرا چولہے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد خود ہی ڈیسائیڈ کر لے جو امت یہ کہہ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کہتے ہیں، جب کسی کو نماز کا کہتے تو کہتے کیا ہوا، خیر ہے، ہم ویسے بھی جنت میں جائیں گے، ہم امتی مسلم ہیں۔ شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا جہاں پہ آپ کو پورا دین کا پیکج مل گیا، ورنہ دیکھ لیں یہودی کس طرح سیکھ رہے ہیں دین۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا نا کہ جب مسلم امتی، جو امتی میری ہے، جو مسلمان ہے، وہ اگر مجھے میری دین پہ نہیں چلیں گے تو میں غیر مسلم کو لے آؤں گا۔ تو دیکھیں کس طرح آئے دن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب کے پاس سوشل میڈیا، کس کے پاس نہیں ہے، سب کو پتا ہوتا ہے، چھوٹی سی خبر ہوتی ہے پھیل جاتی ہے۔ کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، چائنیز پاکستان میں آ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی میں اسلام آباد ہی چلی جاتی ہوں، وہاں دیکھتی ہوں تو وہاں پہ تو گلی محلے میں عورتیں چائنیز زکاف کیے ہوئے پارکوں میں بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی ہوتی، تلاوتیں کر رہی ہوتی صبح کے ٹائم پہ۔ ان کو دیکھ کے تو ہمیں اپنا ایمان اتنا کمزور لگتا ہے، شرم آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو جو ابھی مسلمان ہو رہے ہیں نا، وہ بہت خوبصورت لوگ ہو رہے ہیں۔ وہ میں کہتی ہوں کہ ایسے دین کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے نا کہ ہمیں ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے کہ بھائی دیکھیں ان کا ایمان مضبوط ہے ہم سے زیادہ۔ تو بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دے دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں بھیج دیے گئے۔ یہ سنی، یہ وابی، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا ایک ہی دین ہے، ہم سب کا ایک اسلام ہے۔ مجھے کبھی کوئی وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ سنی ہیں، وابی ہیں، تو میں کہتی ہوں وہ کون ہے؟ مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا۔ میں مسلمان ہوں اور میرا دین اسلام ہے اور میرا کتاب قرآن ہے اور میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی ہوں۔ میں نہ سنی ہوں، نہ وابی ہوں، نہ کچھ اور ہوں، میں صرف مسلمان ہوں۔ تو آپ سے بھی کبھی کوئی پوچھے نا تو آپ یہی کہا کریں کہ میں مسلمان ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں انسان ہوں اور اس کے بعد میں مسلمان ہوں، اور اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اور شکر الحمدللہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیے، جس میں آپ اپنے
دین کو مکمل پیکج کے ساتھ آپ جس گود میں آئیں اس گود بھی وہ بھی دیندار اور جو آگے وہ بھی دین والے. ورنہ ہم اگر کسی ایسے جگہ میں ہوتے اور وہاں سے ہم کیسے نکلتے؟ ذرا سا تصور کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی یہودی کے گھر میں اللہ نہ کرے کہ پیدا کر دے تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو پھر سیدھا جہنم میں چلے جاتے. تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. تو یہ فکروں میں بڑھ جانے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی طرف آئیں اور ایک فکرے کو اپنائیں. جو اللہ نے قرآن بھیجا اس کو دیکھیں، جو اللہ نے دین بھیجا اس پہ عمل کریں، نہ کہ کسی مسجد مزار میں یا کسی بھی پیر بابا کے پاس پہنچ جائیں جی ہمارا فلاں مسئلہ حل کر دیں. مسئلہ حل کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہے. آپ نے کبھی اللہ سے اس طریقے سے مانگا ہے جیسے مانگنا چاہیے؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے تم مجھ سے مانگ میں تمہیں دوں گا. اللہ بیٹھا ہی ہمیں دینے کے لیے، ہمارے سارے مسئلے حل کرنے کے لیے. ہم نے کبھی اللہ سے مانگا ہے؟ یقین مانے میری زندگی میں ایسے بہت سارے واقعہ ہیں جب میں نے اللہ سے کوئی چیز مانگی اور تہہ دل سے مانگی ہے تو ایسا ہوا نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹائم لگا ہو اس چیز کو لینے میں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا، سم ٹائم میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں جنماز سے اٹھی اور مجھے کال آ گئی جی آپ کا فلاں مسئلہ حل ہو گیا، اور میں وہیں پہ بیٹھ جاتی ہوں اور پھر 10 منٹ سوچتی ہوں کہ یا اللہ اتنا ایزی تھا یہ سب کچھ، صرف میرا اچھے دل سے مانگ لینا ہی میری دعاؤں کو قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ آپ کے سچے دل سے مانگنا. تو جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس چیز پہ غور کیا کریں گے کیا میں دل سے مانگ رہا ہوں، سچے دل سے مانگ رہا ہوں. اگر آپ سچے دل سے مانگ رہے ہیں، آپ کی نیت خالص ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو. اور یہ مسجدوں مزاروں وغیرہ پر جا کے اپنے دین کو کمزور مت کریں، ان فکروں میں مت بٹیں. اللہ سے مانگے اور اللہ دینے والا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے، کوئی بھی ہمیں نہیں دے سکتا. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں اس مقام تک لے کر آئے، وہ آگے بھی لے جائے گا. اس سے مانگے اور اسی سے امید رکھیں. اگر امید رکھنی ہے نا تو صرف اللہ کی ذات سے امید رکھو، کیونکہ اللہ بہترین دینے والا ہے. وہ جو دے گا نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کسی انسان سے بھی امید نہ رکھو، مانگنے ہیں تو اللہ سے مانگو اور اللہ سے ہی امید رکھو، اور اللہ بہترین دینے والا ہے، یقین مانو. اور یہ جو حدیث ہے یہ داؤد بک میں بھی ہے اور باقی دیگر بکوں میں بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ میری امت 73 فکروں میں بڑھ جائے گی اور اس میں سے ایک فکرہ جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گی. تو پھر آج سے ہی ہم سب کو اپنے ایمان پہ، اپنے دین پہ غور کرنا چاہیے. اور دیکھیں دین مذاق نہیں ہے، دین بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو اتار دیا دین، اس میں آگے کوئی چینج نہیں ہے، اس میں کوئی اوپر نیچے نہیں. بس وہاں پہ ہمارا دین ختم ہو گیا، وہی آنا بند ہو گیا. اب ہمارا جو ہمیں مل گیا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اور پورے طریقے سے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دین ہمیں ملا اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے. میری یہی دعا ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین.